چھوٹے چھوٹے پروگرامز میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ایسی رکھ دیں جس کو آپ اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اپنی زندگی کو پرسکون کر سکیں اور اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو شامل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین کرام، اس چھوٹے چھوٹے پروگرامز میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ایسی رکھ دیں جس کو آپ اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اپنی زندگی کو پرسکون کر سکیں اور اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو شامل کر سکیں۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ایک بہت ہی عام معاملات میں پیش آنے والا ایک معاملہ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے، اور بالخصوص اس جدید دور میں جبکہ بہت سے مسائل، بہت سی چیزیں جن کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہمارا انحصار ہے، وہ ہمارا سہارا بن چکی ہیں، ان کے بغیر ہم کام مکمل نہیں کر سکتے۔ تو اس میں انسان سے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی دیر سویر ہوتی ہے، کبھی انسان وقت پہ پہنچ نہیں پاتا، کبھی کسی کا ٹیلی فون سن نہیں پاتا، کبھی کسی کا کام وقت پہ نہیں کر پاتا، ذہنی طور پر انسان اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو توجہ جو ہے وہ نہیں دے پاتا۔ تو اس تمام تر حالات میں ہمارا رویہ ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث ہمارے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا عذر قبول نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کا عذر قبول نہیں کرتا، وہ مجھ سے حوض کوثر پر قیامت والے دن ملاقات نہ کرے۔ یہ بات کتنی سخت ہے ناظرین کرام، میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ عذر قبول نہ کرنے کی کیا وجہ ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ فراڈ ہونا یا جھوٹا ہونا وہ نہیں ہے، اس میں شامل ہے۔ ایک آدمی جینون ریزن رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے کسی دوست کو کوئی کام کہا، وہ آپ کا وہ کام وقت پہ نہیں کر سکا، آپ نے اس سے جب پوچھا کہ تم نے میرا کام وقت پہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نہیں کر سکا، میری موٹر سائیکل خراب تھی، میں نہیں کر سکا، میرے گھر میں مصروفیت تھی، میں نہیں کر سکا، یا کوئی اور ایسا عذر، کوئی ایک ایسا عذر جو کہ بالکل عذر تھا، اس نے آپ کو بتایا۔ لیکن آپ آگے سے کہیں کہ بھائی میں تیرے عذر کو نہیں مانتا، لہذا تیری میری دوستی آج سے ختم۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح کوئی مالک اپنے ملازم کے عذر کو قبول نہ کرے، کوئی بھائی بھائی کے عذر کو قبول نہ کرے، دوست دوست کے عذر کو قبول نہ کرے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عذر کو قبول نہ کرے، ایسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا عذر قبول نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کا عذر قبول نہیں کرتا، وہ بندہ گویا اللہ رب العزت کی نگاہ میں گنہگار شمار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کے اندر صرف وہی جائے گا جو مومن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مومن ہونا جنت میں جانے کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مومن کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی طمع کے محبت کرتا ہے، اور قیامت والے دن
یہ لوگ اس فخر سے جنت میں داخل کیے جائیں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی فخر سے دیکھیں گے کہ اتنے پروٹوکول کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مومن دوسرے مومن سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا تھا۔ تو ہماری زندگی میں بے شمار ایسی ایگزامپلز موجود ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے اپنے دوست کو کال کی، وہ ہماری کال ریسیو نہیں کر سکا، تو اب ہم یا کسی وجہ کسی بھی بندے کو ہم نے کسی کسٹمر کو جو ہے وہ کال کی، یا ہم نے کسی سے ہم نے پیسے لینے تھے اس کو ہم نے کال کی، کسی سے ہمیں کام تھا ہم نے اس کو کال کی، اچھا اس نے ہماری کال ریسیو نہیں کی۔ اب ہم دل ہی دل میں دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم اس کو اندر اندر گالیاں دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت برا ہے، میری جان کے اس نے کال نہیں اٹھائی، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے۔ اچھا اب یہ جو بدگمانی ہے، اس بدگمانی کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، بلکہ ایک اعلیٰ اخلاق کا مسلمان جو ہے وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ میرا مسلمان بھائی کسی کام میں مصروف ہوگا، اس مصروفیت کی وجہ سے اس نے مجھے کال نہیں کی، مجھے وہ بیک کال نہیں کر رہا، ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے کہ اس مصروفیت کے بعد وہ بھول گیا ہو کہ وہ مجھے بیک کال نہیں کر رہا۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھنا، مثبت سوچنا، اس کی خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، اس سے جو ہے وہ بھلائی کا جذبہ رکھنا، اور بغیر غرض کے، بغیر مفاد کے، بغیر کسی مقصد کے اس سے محبت کرنا، یہ ایک مومن ہونے کی نشانی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو ایک مسلمان کو با اخلاق اور با کردار بناتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بے تشریف فرما تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے برا شخص کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو اپنے غلام کے ساتھ کسی جگہ پر گیا، وہاں پر صرف وہ تھا اور اس کا غلام تھا، اس نے اپنے غلام اپنے ملازم پر ظلم کیا اور اس کے کھانے پینے کا بھی خیال نہیں کیا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے برا شخص ہوگا۔ یعنی کہ جس کا ملازم اس سے خوش نہیں ہے، یا وہ ملازم کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ملازم کو انسان نہیں سمجھ رہا، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہے، خود کھا پی رہا ہے اور ملازم جو ہے اس پر ظلم ڈھا رہا ہے، اللہ کو یہ شخص بہت برا لگتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر اس سے بھی زیادہ برا شخص کون ہے؟ فرمایا اس سے بھی برا اللہ کو وہ بندہ لگتا ہے کہ جس کے سامنے اس کا مسلمان بھائی اپنی معذوری، اپنی مجبوری بیان کر رہا ہو کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، اس وجہ سے نہیں کر سکا، اور وہ آگے سے اس کے عذر کو قبول ہی نہ کرے، ٹھوکر مار دے اور اس کی مجبوری کو جو ہے وہ مذاق بنا لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اللہ کو اس پہلے سے بھی زیادہ برا لگتا ہے۔ اور تیسرا بندہ اللہ کو جو ان دونوں سے زیادہ برا لگتا ہے، فرمایا وہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ اس بندے سے کبھی فائدہ نہیں ہوا، اس بندے نے کبھی کسی کا فائدہ نہیں کیا، یہ ہمیشہ لڑائیاں ڈلواتا ہے، یہ ہمیشہ نقصان کرتا ہے، یہ جہاں جاتا ہے پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، یعنی اس کا کام ہی فتنہ انگیزی۔ تو ایسا بندہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے جس کا کام ہی فتنہ ڈلوانا ہو اور وہ کبھی کسی کے کام نہ آیا ہو، وہ کبھی کسی کے بھلائی اس نے نہ کی ہو۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں یہی بات آپ کی گوش گزار کریں گے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم بھی لیٹ ہوتے ہوں گے، ہم بھی فون نہیں سنتے ہوں گے، ہمیں بھی بسا اوقات جو ہے وہ دل نہیں چاہ رہا ہوگا کسی سے ملاقات کرنے کا، لیکن ہم اپنے بارے میں جو ایکسکیوز جو ہے وہ رکھتے ہیں، ہمیں وہ دوسروں کے بارے میں بھی وہ عذر جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا عذر قبول کرنا چاہیے، اس کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ معافی مانگے تو اسے معاف کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔